جو ترقی ہے یہ مسلسل جہد کا نام ہوتا ہے. انسان آہستہ آہستہ آگے بڑھتا ہے، اس میں زندگی مشکلات آتی ہیں، ان مشکلات کو اوورکم کرتے ہوئے پھر وہ اپنی ترقی کے منازل کے پہنچتا ہے. اور دنیا کی انہوں نے مثال لی ہے کہ جو کنٹریز آج ہم ڈیولپ لگ رہی ہیں ان کو 70 سال یا 50 سال میں ڈیولپ نہیں ہوئی ہیں، بلکہ ان کو ایئرز ہو چکی ہیں، سینچریز ہو چکی ہیں ان کی ایگزسٹنس کو. دیٹس وائی وہ آج ڈیولپڈ کہلاتے ہیں. انصر عباس کیانی صاحب کی طرف بڑھیں گے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو ریسنٹلی جو ہم بھی اسی دن کو آزاد ہوئے تھے، انڈیا بھی اسی دن آزاد ہوا تھا، لیکن جو ہماری ڈیولپمنٹ ہے وہ کہاں پہ ہے اور ہندوستان کی ڈیولپمنٹ کہاں پہ ہے. بالکل میں یہ سمجھتا ہوں کہ ویری نیکسٹ جو ان کا کنٹری ہمارے کنٹری ملتا ہے. آخر اس میں ایسے کون سے فیکٹر انہوں نے اپنائے کہ وہ آگے نکل گئے. یہ بندوں کو وہ آبادی کے اعتبار سے دیکھیں اور وہ مینس کے خطے کے اعتبار سے دیکھیں، ہم سے بہت زیادہ ہیں، بڑے ہیں، لیکن ہم آگے نہیں نکل پائے. کیا اس میں پولیٹیکل کنڈیشنز ہمارے ٹھیک نہیں تھیں یا ہمارے پاس کوئی اور ایسی کوئی چیز تھی جس نے ہمیں آگے بڑھنے سے روکا؟ تو کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعجاز بھائی، جہاں تک بات ہے ہندوستان کی اور پاکستان کی جو موروثی حالات ہیں، ہندوستان کے اندر آپ کی ڈیموکریسی جو ہے آپ دیکھ لیں کہ وہ کتنی سٹرونگ ہے. وہاں پر آپ کا جمہوری سسٹم جو ہے وہ پراپرلی سیکوینس کے ساتھ چلتا رہا، اور ڈیفینیٹلی وہ ایک ڈیموکریٹ ہونے کے ناطے انہوں نے یہ ثابت کیا کہ ہر ادارہ جو ہے وہ آئینی حدود کے اندر کام کرے گا. دوسرا، وہاں پر ان کا جو یوتھ کا سیکٹر تھا، انہوں نے آئی ٹی کو بہت زیادہ فوکس کیا، اور الحمدللہ انہوں نے آئی ٹی کے تھرو. پاکستان میں جو اس کے متبادل جو چیزیں ہیں وہ تھوڑا سا برعکس ہیں، کیونکہ پاکستان میں ڈیموکریسی آپ کی جو ہے یہاں پر جمہوری سسٹم ٹوٹل 35 سال 40 سال بھی پورا کمپلیٹ نہیں ہو سکا. آپ کی ریگولرز آپ یہاں پر سسٹم دیکھیں تو ایک حصہ میجر حصہ جو ہے وہ اس کے اندر آپ کی بیوروکریسی اور اسٹیبلشمنٹ کا رہا ہے. اور پھر آپ جب آپ نے جمہوری سسٹم جب آپ کا جو چلا وہ 2 سال 2.5 سال 3 سال کے پیریڈ چلیں، اور ریگولر اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ پچھلے 15 سال آپ کو صرف جمہوری سسٹم تسلسل کے ساتھ نظر آ رہا ہے، لیکن اس کے اندر بھی آپ نے ڈسٹربنس دیکھی ہے. تو لیکن دیر آیا درست آیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے باوجود بھی اگر یہ ہماری اسی طرح سے جمہوری نظام اسی طرح سے چلتا رہا، اور یہاں پر انشاءاللہ آگے سسٹم بھی بہتر ہوگا اور ڈیولپمنٹ بھی بہتر ہوگی. اور اس ٹوٹے پھوٹے نظام کے اندر رہتے ہوئے بھی پاکستان نے بے تحاشا ایفرٹس کی، بے تحاشا اپنے مختلف اداروں کو اس نے اسٹیبلش کیا. آپ کی خالی آپ نے ساری چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. آپ نے ملک کے ڈیفنس سسٹم کو بھی لے کے چلنا ہے، آپ نے جو انفراسٹرکچر ہے اس کو بھی لے کے چلنا ہے. آپ نے ڈیفنس سسٹم میں بے شمار ترقی کی، یا دنیا کے سامنے آپ کھڑے ہوئے. آج دنیا کے سامنے پاکستان کی ایک حیثیت ہے، اور ڈیفینیٹلی یہ بھی بہت بڑا کارنامہ ہے پاکستان کا. پھر اس کے علاوہ آپ کا ایجوکیشن سسٹم، اس میں کوئی شک، میں اکثر اوقات کہتا ہوں ہمارا ایجوکیشن سسٹم بہت ساری چیزوں کے اندر ڈیوائیڈ ہے، اور کاش ہمارا وہ سسٹم ایک 1 یونٹ ہوتا تو شاید یہ بہت ساری چیزیں بہتر ہو سکتی. ہمیں جو اس ٹائم آگے فوکس کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی نوجوان نسل کو جو فوکس کرنے کی ضرورت ہے وہ آئی ٹی کی طرف ہمیں لانا پڑے گا. ہمیں آئی ٹی کے اندر آگے نکلنا پڑے گا. تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ پاکستان آئی ٹی میں ہمارے پاس 60% سے اوپر ہمارا نوجوان ہے اور پڑھا لکھا جوان ہے. ہمارے پاکستان میں صرف ایک پرابلم آ جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں سے جب یوتھ ہماری جو پی ایچ ڈی کرتی ہے یا ایم فل کرتی ہے یا کسی بھی سبجیکٹ میں اس نے جب وہ آگے نکلتے ہیں، تو ہمارا یہاں صرف پرابلم جو آتا ہے وہ اسکوپ اس کو نہیں ملتا، اس کو وہ اس طرح کی سورس آف انکم نہیں ملتی. جب سورس آف انکم نہیں ملے گی، آپ ڈیفینیٹلی وہ موو کرے گا فارن کی طرف، اور فارن سے اس کو بہتر آفر آ جاتی ہے، جس وجہ سے وہ فارن کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں. ہاں، اگر ہم یہاں پر اپنے انسٹیٹیوٹ مضبوط کر لیں، اپنے ریسورسز جو انکم کے ہیں وہ مضبوط کر لیں، تو شاید ہمارا ٹیلنٹ جو ہے وہ باہر نہ جائے. آج موسٹلی ملکوں میں آپ دیکھ لیں، چاہے برطانیہ میں دیکھ لیں، امریکہ میں دیکھ لیں، تو ڈاکٹر سے لے کے آپ کے بہت سارے پیرامیڈیکل سٹاف جو آپ کو وہاں نظر آئیں گے وہ پاکستانی نظر آئیں گے. تو اس کا مطلب ہے ٹیلنٹ ہمارا ہی تھا جو گیا ہوا ہے وہاں پہ. ٹیلنٹ ہمارا ہی تھا وہ گیا. شاندار بات آپ نے کی.